السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مجھے ایک شیعہ لڑکی سے محبت ہو گئی، لیکن میرے گھر والے سنی تھے اور میں نے شیعہ لوگوں کے بارے میں بہت عجیب باتیں اپنے گھر میں سنی تھی، اس لیے جانتا تھا کہ کبھی ہم دونوں ایک نہیں ہو سکیں گے۔ 9 محرم کا دن آیا تو وہ لڑکی کہنے لگی، اگر مجھ سے سچی محبت کرتے ہو تو میرے ساتھ امام بارگاہ چلو۔ میں اس کی محبت میں اس کے ساتھ امام بارگاہ چلا گیا، لیکن وہاں جا کر میرے ہوش اڑ گئے جب وہاں اندھیرا۔ اس کہانی کو آخر تک ضرور سنیے گا تاکہ آپ بھی پوری طرح سچائی کو جان سکیں۔ میرا نام عثمان ہے، میرا تعلق ایک سنی گھرانے سے ہے، اور جو لوگ میری طرح سنی گھرانوں سے تعلق رکھتے ہیں انہیں اچھی طرح معلوم ہے کہ ہمارے گھروں میں اکثر لوگ شیعہ لوگوں کے بارے میں کیسی رائے رکھتے ہیں، لیکن اصل حقیقت تو مجھ پر اس وقت کھلی جب میں شام غریبہ کے لیے امام بارگاہ پہنچا، اور وہاں میں نے جو منظر دیکھا میں پوری طرح سے دنگ رہ گیا، کیونکہ وہاں تو میں 20 سال کا ایک جوان ہوتا لڑکا تھا۔ دوسرے لڑکوں کی طرح میرے دل میں بھی محبت کی کونپلیں اس وقت پھوٹی جب میری زندگی میں فاطمہ چلی آئی۔ ہم دونوں ایک ہی یونیورسٹی میں پڑھتے تھے اور ہمارے گھر بھی زیادہ دور نہیں تھے، لیکن فاطمہ سے میری پہلی ملاقات یونیورسٹی میں ہوئی تھی۔ اس وقت تک مجھے اس کے بارے میں زیادہ کچھ معلوم نہیں تھا، بس ایک پروجیکٹ کے دوران ہم دونوں کی دوستی ہوئی، پھر بات چیت بڑھتی چلی گئی۔ ہم سارا دن ایک ساتھ گزارتے، کھاتے پیتے اور پڑھائی کرتے، لیکن ہم نے کبھی مسلک پر بات نہ کی اور نہ ہی فقہ پر۔ نہ ہی مجھے معلوم تھا کہ وہ کس مسلک سے ہے اور نہ ہی اس نے میرے بارے میں کچھ معلوم تھا۔ پھر ایک دن جب کلاس میں اس نے کسی وجہ سے اپنا پورا نام لیا تو میں چونک گیا اور میرے دل پر ایک گھونسا جا لگا، کیونکہ مجھے یقین ہو گیا کہ اب وہ میری دسترس سے باہر ہو چکی ہے، کیونکہ اس کا پورا نام سیدہ فاطمہ رضوی تھا، اور مجھے یہ سمجھنے میں دیر نہیں لگی کہ وہ شیعہ مسلک سے تعلق رکھتی ہے۔ میں ایک سنی گھرانے سے تھا اور ہمارے گھرانے میں شیعہ لوگوں کے بارے میں ہمیشہ سے عجیب و غریب باتیں ہی کی جاتی تھیں۔ خاص کر میں نے اپنے بڑوں سے تو یہاں تک سن رکھا تھا کہ شیعہ شام غریبہ کے نام پر بہت کچھ ایسا ویسا کرتے ہیں جو بیان بھی نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے ماتم کو لے کر بھی بہت کچھ کہا جاتا تھا، اور محرم کی مجالس کے بارے میں بھی، اور بھی بہت سی چیزیں تھیں جو میں نے ہمیشہ سے سنی تھیں۔ اس لیے جب مجھے پتہ چلا کہ جس لڑکی کے لیے میرے دل میں جذبات ہیں وہ لڑکی شیعہ ہے تو میں بری طرح سے خوف زدہ ہو گیا۔ محبت کھونے کا خوف اور ڈر کیا ہوتا ہے یہ وہی جان سکتے ہیں جو کسی سے سچی محبت کرتے ہوں۔ کلاس ختم ہوئی تو میں اور فاطمہ کلاس سے باہر نکلے، اور میں اسے ہاتھ پکڑ کر کینٹین میں لے گیا اور اپنے سامنے بٹھا کر اس سے پوچھنے لگا، تم نے آج سے پہلے تو کبھی یہ بات نہیں بتائی کہ تم شیعہ ہو؟ میری بات سن کر وہ حیران ہوئی اور کہنے لگی، یہ کیا کوئی خاص بات ہے جو میں تمہیں بتاتی؟ اور ویسے بھی یہ میرا ذاتی معاملہ ہے کہ میں کون سے مسلک سے ہوں، اس کا ہماری دوستی سے کیا لینا دینا۔ دراصل فاطمہ کو اب تک یہ معلوم نہیں تھا کہ میں اس سے محبت کرتا ہوں، اور نہ ہی میں نے اسے کبھی پرپوز کیا تھا۔ جب اس نے اس بات کو اپنا ذاتی معاملہ قرار دیا تو مجھے غصہ آ گیا۔ میں نے کہا، تم کیسی بے وقوف لڑکی ہو فاطمہ، پچھلے 6 مہینوں سے میں دن رات تمہارے آگے پیچھے گھوم رہا ہوں، تمہارے اتنے اسائنمنٹس بنا کر دیتا ہوں، تمہارا اتنا خیال رکھتا ہوں، کیا یہ سب کچھ میں ایسے ہی کیا ہے؟ کیا تمہیں صرف دوستی لگتی ہے؟ میں تم سے محبت کرنے لگتا ہوں فاطمہ، اور آج یہ جان کر مجھے بہت تکلیف ہو رہی ہے کہ تم میرے مسلک سے نہیں ہو۔ یہ بات سن کر وہ حیران ہوئی، کہنے لگی، ہاں میں واقعی لا علم تھی کہ تمہیں مجھ سے محبت ہے۔ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پھر مسلک کی بات کہاں سے درمیان میں آ گئی؟ تو میرے شیعہ ہونے پر کیوں اعتراض ہے؟ کیا یہ سب چیزیں مانی رکھتی ہیں؟ میں بھی مسلمان ہوں اور تم بھی مسلمان ہو، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ فاطمہ کی سوچ کافی الگ تھلگ تھی، وہ لبرل قسم کی لڑکی تھی، اس کی نظر میں صرف مسلمان ہونا کافی تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ میں جس گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں وہاں کسی شیعہ لڑکی سے شادی کرنے کو گناہ سمجھا جاتا ہے۔ اب تم بتاؤ میں کیا کروں؟ کاش کہ مجھے پہلے پتہ ہوتا کہ تم شیعہ ہو تو میں
اتنا کہہ کر میں خاموش ہو گیا تو فاطمہ نم آنکھوں سے میری طرف دیکھنے لگی اور پھر خاموشی سے اپنا بیگ اٹھا کر کینٹین کی طرف نکل گئی تھی۔ کچھ ہی دیر کے بعد مجھے احساس ہوا کہ میری باتوں سے اسے تکلیف ہوئی ہے، اس لیے میں پھر اس کے پیچھے دوڑ پڑا تھا۔ محبت اسی کا تو نام ہے کہ آپ محبوب کو 2 منٹ بھی خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتے۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتے پارکنگ تک پہنچ گئی۔ میں اس کے پاس بھاگتے ہوئے پہنچا۔ میں نے اسے بڑی مشکلوں سے روکا۔ وہ کہنے لگی، دیکھو عثمان، تمہیں میرے سنی ہونے پر کوئی اعتراض نہیں، اور نہ ہی میں نے کبھی سنیوں کے بارے میں کچھ غلط سوچتی ہوں، لیکن جس طرح تم نے میرے شیعہ ہونے پر اعتراض کیا ہے، میں جان گئی ہوں کہ ہم دونوں کی دوستی مزید نہیں رہ سکتی، اس لیے بہتر ہوگا کہ ہم ابھی سے اپنے راستے الگ کر لیں۔ فاطمہ کی بات پر میں شرمندگی سے سر جھکا گیا اور پھر اس سے معافی مانگنے لگا۔ میں نے کہا، یار معاف کر دو، بس ہمیشہ سے اپنے گھر میں عجیب عجیب باتیں ہی سنی ہیں، اس لیے میں پریشان سا ہو گیا۔ آئندہ ہم اس بارے میں کوئی بات نہیں کریں گے۔ میں فاطمہ کو خود سے ناراض نہیں دیکھ سکتا تھا، اس لیے میں نے اس بات کو یہیں ختم کرنا مناسب سمجھا۔ لیکن اس شام جب میں یونیورسٹی سے واپس گھر لوٹا تو بہت زیادہ پریشان تھا۔ میری بڑی بہن نے لمحوں میں میری پریشانی بھانپ لی۔ میری اور ان کی بہت اچھی دوستی تھی۔ کہنے لگی، کیا بات ہے عثمان، لگتا ہے آج پھر کوئی گڑبڑ ہو گئی ہے، کیا ٹائم پر اسائنمنٹ جمع نہیں کروایا؟ وہ محبت سے میرے پاس آ کر بیٹھ گئی تو میں نے انہیں اپنی اور فاطمہ کی دوستی کے بارے میں بتا دیا۔ اپنی اور فاطمہ کی دوستی کے بارے میں بتایا تو فاطمہ کا ذکر میں نے پہلے بھی کئی دفعہ اپنے گھر میں کیا تھا۔ وہ کہنے لگی، ہاں ہاں، فاطمہ کے بارے میں تو تقریباً تمہیں ہم ہر بات معلوم ہے، پھر پریشانی والی بات کیا ہے؟ میں نے آہستگی سے کہا کہ مجھے اس سے محبت ہے۔ یہ سن کر وہ خوش ہوئی، کہنے لگی، پھر تو بہت اچھی بات ہے، جلدی سے کوئی نوکری تلاش کرو تاکہ ہم رشتہ لے کر چلے جائیں۔ میں نے بہن کے چہرے پر ایک نظر ڈالی۔ بھائی کی خوشی میں وہ خوش نظر آ رہی تھی، لیکن پھر اگلے لمحے جملے نے ان کے چہرے کے تاثرات بالکل بدل دیے جب میں نے بہت مشکل سے یہ الفاظ ادا کیے کہ فاطمہ ایک شیعہ گھرانے سے تعلق رکھتی ہے۔ کتنی دیر میری بہن خاموشی سے مجھے دیکھتی رہ گئی اور پھر کہنے لگی، دیکھو عثمان، بہتر تو یہ ہے کہ صحیح وقت پر اپنا راستہ بدل لو، کیونکہ ایک ایسی لڑکی کو ہم اپنے گھر میں نہیں لا سکتے جو ہمارے مسلک کی نہیں ہے۔ اس طرح سے ہمارے لیے بہت مشکل ہوگی، اور پھر ابا تو تم جانتے ہو کہ وہ کس قدر سخت ہیں۔ اگر انہیں پتہ چلے گا کہ تمہیں ایک شیعہ لڑکی سے دوستی کر بیٹھے ہو تو وہ تو اسی پر تمہیں بہت اعتراض کریں گے۔ تم تو جانتے ہو نا کہ ہمیں محرم کی سبیل سے شربت پینا، پانی پینا اور یہاں تک کہ محرم کی نیاز کا کچھ کھانا بھی منع ہے۔ ابا تو آج تک ہمیں کبھی شربت پینے کی اجازت نہیں دی، تو پھر کیسے ایک شیعہ لڑکی کو اپنے گھر لا سکتے ہیں؟ میں نے باجی کا ہاتھ پکڑ لیا اور کہا کہ میں کیا کروں، مجھے فاطمہ سے بہت محبت ہے، مجھے اس کے مسلک سے کیا لینا دینا، جب وہ ہمارے گھر آئے گی تو میرے طور طریقوں پر چلے گی۔ میری بات سن کر باجی نے انکار میں سر ہلایا اور کہنے لگی، جب وہ یہاں سے جلوس میں جانے کی بات کرے گی یا مجلس میں جائے گی تو کیا تم اسے روک پاؤ گے؟ ہرگز بھی نہیں۔ جو تربیت اسے بچپن سے ملی ہے وہ اس پر قائم رہ جائے گی۔ تم اسے بدلنا چاہو گے تو بھی شاید بدل نہیں پاؤ گے۔ اگر وہ تمہاری خاطر بدل بھی گئی تو اس کا دل اندر سے ویسا رہے گا، اور اعمال کا دار و مدار تو نیتوں پر ہوتا ہے۔ میں نے باجی سے کہا، آپ تو ایسی باتیں نہ کریں، میں نے اس آس امید پر آپ کو محبت کے بارے میں بتایا ہے کہ آپ ہی کوئی راستہ ہموار کریں۔ میں چاہتا ہوں کہ گھر میں سب کو فاطمہ کے بارے میں بتاؤں، اور نوکری بس مجھے آج کل میں ملنے والی ہے۔ میں نے کافی انٹرویوز دے رکھے ہیں، جیسے ہی نوکری پکی ہوتی ہے تو میں فاطمہ کے گھر رشتہ بھجوا دوں گا۔ ہماری پڑھائی کا اب آخری سال ہی ہے، رشتہ پکا ہو جائے گا تو سال بعد شادی ہو جائے گی۔ میں خود ہی مستقبل کے خواب دیکھ رہا تھا، جبکہ باجی غور سے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی۔ پھر وہ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے سیدھے ابا کے پاس لے گئی۔ مجھے ہرگز بھی ایسی امید نہ تھی کہ وہ میرے ساتھ اس طرح سے پیش آئے گی۔ انہوں نے مجھے ابا کے آگے بٹھایا اور کہنے لگی، ابا، عثمان شیعہ لوگوں کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، کیا آپ اس کی کچھ مدد کریں گے؟ باجی نے ایک نظر میری طرف ڈالی تھی اور دوسری نظر ابا کے طرف۔ ابا کے چہرے کے رنگ بدلے اور وہ کہنے لگے، ہاں بیٹے، کیوں نہیں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کیا یونیورسٹی میں کسی شیعہ لڑکی سے دوستی ہو گئی ہے تو یاد رکھنا ان کا لایا ہوا کھانا
کچھ نہ کھانا۔ یہ لوگ کھانے میں تھوک ملا کر دیتے ہیں، شربت میں بھی سنا ہے کہ تھوک ملا کر نیاز کے نام پر بانٹتے ہیں۔ یہ لوگ بہت دغا باز ہوتے ہیں، ان سے دور رہنا چاہیے۔ ابا کی سوچ جاننے کے بعد میں پوری طرح سے شرمندہ ہو کر رہ گیا۔ اب میں ان سے اپنے اور فاطمہ کے بارے میں کیا ہی بات کرتا۔ میں خاموشی سے اٹھ کر کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد باجی میرے پیچھے چلی آئی اور کہنے لگی، ابا کے خیالات تو تم جان ہی چکے ہو، اور کم و بیش ہر سنی کے گھرانے کے بڑے بوڑھے لوگ ایسے ہی خیالات رکھتے ہیں۔ اب یہ صحیح ہیں یا غلط ہیں یہ تو میں نہیں جانتی، لیکن تم ضرور غلط لڑکی سے محبت کر لی ہے۔ بہتر ہے کہ اپنے حق میں خود ہی کوئی فیصلہ صحیح کر لو، ورنہ ساری زندگی تمہیں پچھتانا پڑے گا۔ باجی مجھے سوچنے کا کہہ کر چلی گئی اور میرے سر میں شدید سر درد اٹھنے لگا تھا۔ میں پوری طرح سے خاموش ہو گیا۔ نہ ہی فاطمہ کو چھوڑنا میرے اختیار میں تھا اور نہ ہی میں گھر والوں سے دوبارہ اس بارے میں بات کر سکتا تھا۔ ایسے ہی چند دن گزرے تو محرم شروع ہو گیا۔ فاطمہ سیاہ لباس پہنے یونیورسٹی آنے لگی۔ اس کا چہرہ بالکل سادہ سا ہو گیا۔ وہ پہلے لپسٹک لگایا کرتی تھی، اب لپسٹک سے آری ہو گئی۔ اکثر اس کی آنکھیں سرخ سوجی ہوئی نظر آتی۔ میں چاہ کر بھی اس سے کبھی کچھ پوچھ نہ سکا، وہ کبھی مجھ سے ناراض نہ ہو جائے۔ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک ہفتہ یونیورسٹی میں نہیں آئے گی، وہ 10 محرم کے بعد یونیورسٹی آئے گی۔ یہ سن کر میں بہت زیادہ پریشان سا ہو گیا، کیونکہ اسے دیکھے بغیر میرا گزارا نہیں تھا۔ میں نے اس سے وعدہ لیا کہ وہ فون پر مجھ سے مستقل رابطے میں رہے گی، لیکن میں جب بھی اسے فون کرتا وہ 5 منٹ سے زیادہ مجھ سے بات نہ کرتی۔ پھر ایسے ہی 9 محرم کا دن آیا۔ میں اس سے ملنے کے لیے بہت زیادہ بے چین ہو رہا تھا۔ میں نے کہا کہ فاطمہ تم کہاں ہو، میں تم سے ملنا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگی کہ میں اپنے گھر والوں کے ساتھ امام بارگاہ جا رہی ہوں، آج رات ہم وہیں رہیں گے، آج شام غریبہ ہے، اگر تمہیں ملنا ہے تو تم آ جاؤ، اچھا ہے تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم لوگ امام بارگاہ میں کیا کرتے ہیں۔ یہ سن کر میں چونک گیا۔ میرے لیے امام بارگاہ جانا بالکل بھی آسان نہیں تھا، کیونکہ اگر میرے ابا کو پتہ چل جاتا تو میری خیر نہ ہوتی، لیکن دوسری طرف مجھے ایک راستہ نظر آ رہا تھا کہ وہاں جا کر اپنے مستقبل کے بارے میں صحیح فیصلہ کر سکتا تھا۔ اس لیے میں نے حامی بھر لی اور کہا کہ ٹھیک ہے، میں تم سے ملنے کے لیے آ رہا ہوں اور تم مجھے امام بارگاہ کے صحن میں ہی مل لینا۔ وہ کہنے لگی ٹھیک ہے تم آ جاؤ، اور پھر میں گھر سے نکلنے لگا تو ابا نے سختی سے کہا کہ دیکھو زیادہ دور نہ جانا، آج کل راستے جگہ جگہ بند ہوتے ہیں، پھر تمہیں واپسی میں پریشانی ہوگی۔ ابا ہم لوگوں کو 9-10 محرم میں دن بلا ضرورت گھر سے باہر نہیں نکلنے دیتے تھے، لیکن اب میں جوان تھا، اس نے مجھ پر زیادہ پابندی نہیں تھی، جبکہ چھوٹے بھائی اب بھی گھروں میں قید تھے۔ میں موٹر سائیکل پر گھر سے نکل گیا۔ جس امام بارگاہ کا میں نے فاطمہ نے مجھے بلایا تھا وہ میرے گھر سے اچھی خاصی دور تھی، اس لیے مجھے آدھا گھنٹہ لگا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میں امام بارگاہ کے صحن میں تھا۔ میں نے جان بوجھ کر سیاہ رنگ کا قمیض شلوار پہن رکھا تھا، یہاں تک کہ کوئی مجھے عجیب و غریب نظروں سے نہ دیکھے۔ جب امام بارگاہ میں داخل ہوا تو بس حیرت سے چاروں طرف دیکھنے لگا۔ میں پہلی بار یہاں آیا تھا۔ ہر طرف سیاہ سوٹ پہنے لوگ نظر آ رہے تھے، سب کی نظریں جھکی ہوئی تھی اور سب اپنے اپنے راستوں پر چل رہے تھے۔ یہ امام بارگاہ بہت ہی بڑی تھی۔ میں ایک طرف کھڑا تھا، کچھ دیر میں فاطمہ مجھے ڈھونڈتی ہوئی میرے پاس آ گئی۔ اسے دیکھ کر میری جان میں جان آئی۔ اس کے چہرے پر نظر پڑتے ہی ایک دم میرے دل کو کچھ ہوا۔ اس کی رنگت بالکل زرد پڑ چکی تھی، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور آنکھوں میں آنسو بھرے تھے۔ بہت نم آواز میں مجھ سے کہنے لگی دیکھ لیا مجھے تو آپ واپس چلے جاؤ۔ میں نے گھبرا کر پوچھا تمہیں کیا ہوا ہے؟ اس نے انکار میں سر ہلا دیا اور کہنے لگی کچھ نہیں۔ اور پھر جب میں نے مزید پوچھا تو کہنے لگے تم ہمارے بارے میں جاننا چاہتے ہو نا، ایسا کرو آج کی رات تم بھی ہمارے ساتھ یہیں گزارو۔ یہ سن کر میں نے انکار کیا، کیونکہ ابا گھر سے باہر رات گزارنے کا مطلب ابا سے خوب ڈانٹ کھانا تھا، لیکن پھر مجھے بھی اپنے مستقبل کا فیصلہ تو کرنا تھا۔ اس لیے میں نے وہیں سے ابا کو فون لگایا اور کہا کہ میرے ایک دوست نے حلیم کا پروگرام رکھا ہے، اگر آپ کی اجازت ہو تو میں رات رک جاؤں۔ میں نے جھوٹ کا سہارا لیا۔ پہلے ابا نے کچھ پس و پیش کی، لیکن پھر پیچھے سے اماں کی میری حمایت کی تو ابا نے اجازت دے دی۔ رات رہنے کی اجازت مجھے ملی تو میں نے فاطمہ کا ہاتھ پکڑا اور کہا ٹھیک ہے، میں امام بارگاہ میں آج رات گزارنے کو تیار ہوں۔ وہ مجھے لے کر ایک بڑے سے ہال میں پہنچی، جہاں مردوں کے بیٹھنے کی
ایک طرف جگہ تھی اور عورتوں کے بیٹھنے کی ایک طرف جگہ تھی۔ اس نے مجھے ایک حصے میں بٹھا دیا اور خود مجھ سے کچھ فاصلے پر عورتوں والے حصے میں اس طرح بیٹھ گئی کہ وہ مجھے نظر آ رہی تھی۔ پھر دھیرے دھیرے وقت گزرنے لگا اور میں نے دیکھا کچھ لوگ چاروں طرف دیے جلا رہے تھے، ہر طرف دیے ہی دیے ٹمٹمانے لگ گئے تھے، اور پھر حال کی لائٹ بجھا دی گئی۔ میں ایک دم ہی گھبرا کر وہاں دیکھنے لگا۔ دیوں کی روشنی میں سیاہ سوٹ پہنے صرف سر ہی سر نظر آ رہے تھے۔ فاطمہ کا بھی مجھے عکس دکھ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اندھیرا کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور پھر ایک ذاکر سٹیج پر بیٹھ گیا اور وہ اونچی سی کرسی پر بیٹھا آہستہ آہستہ لوگوں کو امام حسین کی شہادت کا قصہ سنا رہا تھا۔ جیسے جیسے وہ واقعات بیان کرتے جا رہے تھے میں خود بخود اس کے سحر میں جگڑتا جا رہا تھا۔ میں نے پہلی بار اتنی تفصیل سے امام حسین کی شہادت کے بارے میں سنا۔ میری آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور میں بس سنتا چلا جا رہا تھا۔ دھیرے دھیرے امام حسین کی شہادتوں کے بعد بیویوں پر ہونے والے ظلم کی کہانی وہ ذاکر اپنی زبان میں بیان کرنے لگا اور میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ وہاں بیٹھے لوگوں کا بھی یہی حال تھا۔ میں ہر کسی سے بے خبر ہو گیا، بس میں اس منظر میں جکڑ گیا جس کی منظر کشی وہ ذاکر کر رہا تھا۔ میں خود کو میدان کربلا میں کسی کونے میں کھڑا بے بس انسان محسوس کر رہا تھا، جو صدیوں پہلے ہوئے اس واقعے کو تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتا تھا۔ اندھیرا کرنے کا مقصد مجھے اچھی طرح سمجھ آ گیا تھا کہ سب اپنا اپنا غم اپنے اندر سمیٹ رہے تھے۔ اس اندھیرے میں کسی کو کسی سے کوئی غرض نہ تھی۔ یہ سچ ہے کہ شہیدوں پر رویا نہیں جاتا، لیکن جس انداز سے شہادت کو بیان کیا گیا تھا اس تکلیف پر ضرور آنسو بہہ رہے تھے کہ نواسۂ رسول شہزادہ جنت فرزند علی کے ساتھ کیسا کیسا سلوک کیا گیا۔ کیسے بدبخت لوگ تھے وہ جن کے ہاتھوں امام حسین کی شہادت ہوئی تھی۔ وقت کہاں گزرا پتہ ہی نہ چلا، یہاں تک کہ فجر کا وقت ہو گیا اور شام غریبہ کی رات اپنے اختتام کو پہنچی۔ حال کی لائٹ کھول دی گئی۔ میری نظر فاطمہ پر پڑی تو اس کا حال مجھ سے مختلف رہا۔ ہم دونوں ہی ایک دوسرے سے نظریں چرانے لگے، خاص کر کے میں تو بہت زیادہ شرمندگی محسوس کر رہا تھا۔ میں نے کچھ نہ سن رکھا تھا کہ جہاں لڑکے ایک دوسرے کے ساتھ غلط کام کرتے ہیں، اندھیرا کر کے الٹی سیدھی حرکتیں ہوتی ہیں، لیکن یہاں آنے کے بعد مجھ پر بھی یہ بھید کھلا کہ ایسا نہیں، یہاں تو امام حسین کا ذکر ہوتا ہے اور امام حسین کے چاہنے والوں کی آنکھیں خود بخود محبت میں اشک بار ہو جاتی ہیں۔ میں فاطمہ سے رخصت لیتا واپس اپنے گھر کے راستے چل پڑا۔ میرا ذہن پوری طرح سے بدل گیا۔ بھلے دوسرے مسائل مجھے شیعہ فقہ سے اختلاف ہو سکتا تھا، لیکن اب میں شام غریبہ کو لے کر ان باتوں پر ہرگز بھی نہیں کر سکتا تھا یقین، کہ جن کے بارے میں میں نے سن کے رکھا تھا۔ میں اپنے گھر پہنچا تو کمرے میں بند ہو گیا۔ دوپہر کے وقت باجی میرے پاس آئیں تو میں نے روتے ہوئے انہیں ساری بات بتا دی۔ میری باتیں سن کر وہ کہنے لگے، تم ٹھیک کہتے ہو عثمان، ہم کسی کی حقیقت کو نہیں جانتے، اس پر بہتان باندھ دیتے ہیں۔ کتنے سنی لوگ ہیں جو شام غریبہ میں گئے ہوں گے، بنا کچھ کتنا غلط کر دیتے ہیں۔ میں تمہاری اس بات سے اتفاق کرتی ہوں، ہمیں تو کسی پر یوں ہی الزام نہیں لگانا چاہیے۔ اب تو خود اپنی آنکھوں سے دیکھ آئے ہو، لیکن ہم اپنے بڑوں کا کیا کریں جو یہ بات نہیں سمجھنا چاہتے اور نہ ہی سننا چاہتے ہیں۔ باجی مجھے سمجھانے لگی کہ آپ کو اپنے آپ کو سنبھالو، ہم مل کر ابا سے بات چیت کریں گے۔ باجی نے میرا ساتھ دینے کی حامی بھری۔ وہ فاطمہ کے لیے ابا کو راضی کرنے کے لیے تیار تھی، کیونکہ وہ جان گئی تھی کہ جو کچھ ہم نے سنا اس میں آدھی سے زیادہ باتیں صرف جھوٹ اور بہتان ہیں، اور جو باقی کی باتیں ہیں ان کے بارے میں بھی ہمیں زیادہ کچھ معلوم نہ تھا۔ اس لیے پہلے میں نے خود معلومات حاصل کرنا شروع کی، پھر دوسرے دن بھی شام غریبہ کو اٹینڈ کیا اور سارا عمل اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ میں نے بہت سی کتابیں اٹھائیں، مطالعہ شروع کیا۔ کچھ چیزیں تھیں جن سے شاید میں متفق نہ تھا، لیکن بہت سی باتیں ایسے تھیں جو غلط تھیں، خاص کر کے شیعہ لوگ کھانے میں تھوک ڈال کر سنی لوگوں کو کھلاتے ہیں۔ یہ بات تو میں نے بہت جگہ نوٹ کی، لیکن ہر جگہ مجھے یہی لگا سوائے جھوٹ کے اور کچھ بھی نہیں، کیونکہ فاطمہ جب بھی کھانے کو لاتی تو وہ میرے ساتھ بیٹھ کر کھاتی تھی۔ پھر اگلے مہینے میں نوکری ہوئی، وہاں بھی میرا ایک کولیگ شیعہ تھا، وہ جو ہم لنچ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا، وہ خود بھی اسی میں سے کھاتا تھا۔ پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ اس میں تھوک شامل ہوتا؟ دھیرے دھیرے میں نے گھر میں اس ٹاپک پر بات کرنا شروع کر دی۔ پہلے تو ابا بہت زیادہ غصے میں آج آیا کرتے تھے، لیکن پھر میں نے دلائل کے ساتھ ابا کو سمجھانے کی کوشش کی اور کہا کہ ابا کب تک ہم دل میں نفرتیں لیے پھرتے رہیں گے؟ ہم مسلمان ہیں، کہیں نہ کہیں تو مل بیٹھ کے بات کرنے کی ضرورت ہے۔ جن چیزوں کو ہم نے خود سے فرض کیا ہے ان کو سلجھانے کی ضرورت ہے۔
ابھی میری بات سے کچھ راضی ہو گئے تھے، اور پھر آہستہ آہستہ میں نے اپنے گھر والوں کو فاطمہ کے بارے میں بتا دیا۔ فاطمہ ہمارے گھر میں آئی تھی اور میری ماں سے مل کر بہت خوش ہوئی۔ باجی کو فاطمہ بہت پسند تھی۔ میرے کہنے پر ابا نے میرا اور فاطمہ کا رشتہ طے کر دیا۔ دھیرے دھیرے فاطمہ نے سنیوں کے بارے میں پڑھنا شروع کر دیا، اور اس کا کہنا تھا کچھ ان پڑھ لوگوں کی وجہ سے ہمارے درمیان اتنے زیادہ اختلافات پیدا ہوئے ہیں، ورنہ ہمارے مسلک میں زیادہ فرق نہیں ہے۔ کچھ عرصے کے بعد میری اور فاطمہ کی شادی ہے، اور مجھے یقین ہے ہم دونوں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی زندگی گزاریں گے۔ ایک دوسرے کو کافر یا جہنمی کہہ دینے سے ہمیں اپنی خلاصی نہیں ہو جائے گی۔ ہم سب کو اپنا اپنا دین درست کرنا چاہیے، اور بنا سچ جانے کسی پر بھی بہتان نہیں باندھنا چاہیے، پھر چاہے وہ غیر مسلم ہی کیوں نہ ہو، کیونکہ ہمارے مذہب میں بہتان باندھنا اور الزام تراشی منع ہے۔ لیکن ہم لوگ شدت پسندی میں اتنے آگے نکل چکے ہیں کہ شیعہ لوگوں کے اوپر ہر طرح کا بہتان باندھ دیتے ہیں۔ ہم سب کو پہلے اپنا دین درست کرنا چاہیے، اپنی نمازوں کو پابندی سے ادا کرنا چاہیے، جو بنیادی اصول اور سنت رسول ہے۔ جب ہم اس پر پوری طرح پابند ہو جائیں گے، ہمیں کسی دوسرے کے مسئلے کے بارے میں سوچنا چاہیے یا کسی دوسرے کے خلاف کوئی بات نہیں کرنی چاہیے، پھر تو ہماری اپنی زندگی سیدھی نہیں، پھر ہم کیوں دوسروں کو جہنمی یا کافر کہتے ہیں۔ آج بھی بہت سے لوگ شام غریبہ کو لے کر غلط باتیں کرتے ہیں۔ میں ان سب سے یہی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ ان بارے میں کچھ نہیں جانتے تو خود کسی امام بارگاہ میں جا کر شام غریبہ کو اٹینڈ کر لیں۔ سچ کیا ہے، جھوٹ کیا ہے، اس کا خلاصہ خود ہی ہو جائے گا۔ خود اپنی آنکھوں سے دیکھے گا کہ وہاں کیا ہوتا ہے، اور پھر ہی اس بارے میں بات کریں۔ کیا آپ لوگ میری رائے سے اتفاق کرتے ہیں؟ مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیاں اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔